نہیں ہو سکتا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا. وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی. کمرے میں دانش تیمور کی چیخیں گونج اٹھی تھیں جب اسے دلہن کے غائب ہونے کی خبر ملی. دانش تیمور اس خبر سے تلملا اٹھا تھا. کمرے میں ہر طرف بکھرا سامان، زمین پر گری وہ چوڑیاں جو دانش تیمور نے بڑی ہی محبت سے اپنی ہونے والی بیوی کے لیے خریدی تھیں. ماں باپ کی عزت، دانش تیمور کی محبت کو پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ جا چکی تھی. بستر پر پڑا لال جوڑا جس سے دانش تیمور کی دنیا جڑی ہوئی تھی اب محض ایک کفن کی مانند تھا. دلہن کے لباس پر غور کرتے ہوئے دانش تیمور آگے بڑھا. کمرے میں کھا جانے والی خاموشی تھی. دلاور شاہ جو سر جھکائے بستر پر بیٹھا، ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا لیے اپنی بربادی کا ماتم منا رہا تھا. کاغذ دانش تیمور کے آگے کرتے ہوئے کہنے لگا، ہم برباد ہو گئے بیٹا، اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا. اتنا کہتے ہوئے دلاور شاہ زاروں کے تار رونے لگے. دلہن کہاں ہے بھائی؟ کانوں میں بڑھتی دادی کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تھا. دانش کے ہاتھ میں وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ اس کاغذ پر لکھی تحریر دانش تیمور کی زندگی کا فیصلہ کر چکی تھی. آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں. کمرے میں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی. دلہن کی غیر موجودگی نے مہمانوں کو سوال کرنے پر مجبور کر دیا تھا. مہمانوں میں عجیب سی خسر پسر ہونے لگی. اب کیا ہوگا؟ غم سے نڈھال ہوتے ہوئے دلہن کی ماں بولی، یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا؟ انم شاہ. سب خاموش تھے، مگر دانش اپنی بے عزتی سہ نہیں پا رہا تھا. غصے سے آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا، میں اپنی یہ ذلت کبھی نہیں بھولوں گا. اس کی آواز میں غصہ تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح انم شاہ تک پہنچا جا سکے. دلاور شاہ سر جھکائے بیٹھ کے کونے میں بیٹھے بیٹی کے بھاگ جانے کے غم سے ٹوٹ چکے تھے. دلاور شاہ کے پاس دانش کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا. اس سے پہلے کہ یہ خبر ہر کسی کے لیے اہم بنتی، دلاور شاہ کے ایک فیصلے نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. بارش کی بوندیں حویلی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں. دانش تیمور کے اندر کا شور آسمان کے شور سے کم نہ تھا. کیوں معلوم ہوتا تھا جیسے دانش تیمور کے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ساتھ یہ آسمان بھی رو رہا ہو. آسمان کی گرج اور برستی طوفانی بارش دانش تیمور کے غم میں برابر کی شریک تھی. تیز رفتار گاڑی نے اچانک سے بریک لگائی. گاڑی میں بیٹھی کمسن لڑکی جس کی عمر 17-18 سال تھی خوف سے دل تھام کر رہ گئی تھی. گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اچانک سے بریک لگنے کی وجہ سے سرخ لباس میں ملبوس دلہن سہم کر رہ گئی. حویلی کا دروازہ کھلا. گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی. دانش تیمور اپنی ہار کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترا اور تیزی سے دوسرے دروازے کی طرف لپکا. دروازہ کھولتے ہی بولا، نیچے اترو. اس کی آواز میں عجیب سی تلخی تھی. غصے سے بھرے لہجے نے گاڑی میں بیٹھی دلہن کا دل دہلا دیا تھا. اترو نیچے. وہ گھبراتی ہوئی گاڑی سے اتری تھی. دانش تیمور نے گرجتے ہوئے کہا، لے جاؤ اسے اندر، میری نظروں سے دور. نور گھبرا گئی. دلہن کا لباس پہنے کمسن نور اس بات سے بے خبر تھی کہ اسے اس ناکردہ گناہ کی سزا ملنے جا رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. وہ آنکھوں میں آنسو لیے دل کو تھامے حویلی کے اندر چلی گئی. گھر کی نوکرانی جس نے دانش تیمور کو آج سے پہلے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا بہت ڈر گئی تھی. نور کو کمرے میں پہنچانے کے بعد وہ بنا کچھ کہے کمرے سے جا چکی تھی. نور گھبرائی ہوئی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ بھی اسی کشمکش میں تھی کہ باہر سے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی. نور ڈرتے ڈرتے کھڑکی کے قریب پہنچی جہاں سے دانش تیمور اسے صاف دکھائی دے رہا تھا. ایسا مت کرے مالک، پاس کھڑے نوکر نے کہا. پیچھے ہٹ جاؤ، میں آگ لگا دوں گا، میں سب کچھ جلا دوں گا. غصے میں دانش تیمور پھولوں سے سجی گاڑی کو تباہ و برباد کرنے لگا. وہ گاڑی جسے دانش تیمور نے بہت محبت سے سجایا تھا اب ماتمی منظر پیش کر رہی تھی. دانش تیمور نے بری طرح سے اپنا غصہ گاڑی پر نکالتے ہوئے کہا، میری خوشیوں کو آگ لگا دی، میری محبت کی قدر نہیں کی. انم شاہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں. یہ کہتے ہوئے دانش تیمور کی نظر کھڑکی میں کھڑی سرخ چوڑے میں ملبوس نور پر پڑی جو بری طرح سے ڈری ہوئی تھی. یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. کمرے میں گھپ اندھیرا تھا. اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا. دلہن کے لباس میں بیٹھی نور تلملا اٹھی تھی. وہ کم عمر تھی اور اپنے گھر کی لاڈلی بیٹی تھی. ان سختیوں کی وہ عادی نہیں تھی. کمرے کی لائٹ آن ہوئی. ایک گرجدار آواز نے ہر طرف خوف پھیلا دیا. ہٹاؤ یا بناؤ سنگھار.
دانش تیمور نے سیج پر لگے پھولوں کو بے دردی سے توڑتے ہوئے کہا۔ نور کونے میں کھڑی تھی، جو بری طرح سے خوف زدہ تھی، سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ غصے سے بولتے ہوئے نور کی جانب بڑھا تھا۔ ہٹاؤ یہ سب۔ دانش تیمور نے اپنا ہاتھ جوش میں آ کر دیوار پر مارا۔ دانش تیمور کے غصے نے نور کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ نفرت بھری نظر سے نور کو دیکھتے ہوئے دانش تیمور نور کی طرف لپکا۔ تم نے سنا نہیں، یہ بناؤ سنگھار ہٹا دو ورنہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ دانش تیمور کی بات سن کر نور تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز حلق میں ہی کہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے زمین پر بکھرے سارے پھول اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ دانش تیمور نفرت کی نگاہوں سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچا تھا، کیا ہو گیا؟ میرے نصیب اتنے برے تو نہ تھے؟ میں نے جسے چاہا وہی مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی۔ کیا میری محبت یہ سب ڈیزرو کرتی تھی؟ دانش تیمور آئینے میں کھڑا خود سے سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ نور آنکھوں میں آنسو لیے سیج کو اپنے ہی ہاتھوں سے اتارنے لگی تھی۔ نور کو کام میں مصروف دیکھتے ہوئے ایک بار پھر وہ غصے سے دھاڑا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اتارو یہ زیورات، یہ سب تمہارے لیے نہیں تھے۔ نور گھبراتے ہوئے بولی، میں نے یہ سب آپ کے لیے پہنے ہیں، دادی نے کہا تھا میں تیار ہو کر آپ کا انتظار کروں۔ وہ نم اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ دانش تیمور نور کی بات پر خاموش رہا۔ اس کے قدم ایک جگہ نہیں رک رہے تھے۔ ایک عجیب سی بے چینی نے دانش تیمور کو پریشان کر دیا تھا۔ کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے اس کی نظر پاس رکھے ٹیبل پر پڑی، جس پر پڑا ایک باکس جو بند تھا اور بہت خوبصورت انداز سے سجا ہوا تھا۔ دانش تیمور نے آگے بڑھتے ہوئے باکس کو ہاتھ میں اٹھایا۔ میرے ارمانوں کا خون کیا ہے تمہاری بہن نے، میری ایک ایک خواہش کو توڑا ہے۔ اس باکس کو بے دردی سے کھولتے ہوئے دانش تیمور نور کے قریب جا کر بیٹھا۔ نور پہلے ہی خوف کی شدت سے کانپ رہی تھی اور زیادہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھو، یہ وہ تحفہ ہے جو آج میں منہ دکھائی کی رسم میں انم شاہ کو دینے والا تھا۔ نور نے گھبراتے ہوئے دانش تیمور کی طرف دیکھا۔ چہرہ لمبے گھونگھٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی ہوئی۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، ایک گرجدار دھاڑ نے پھر سے کمرے میں شور مچا دیا۔ دانش تیمور نے ہاتھ میں پکڑا ہوا زیور کا ڈبہ زور سے نیچے پھینکتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ اس سب میں کہاں غلط ہوں؟ نور نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ آنکھوں میں نمی لیے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ خود سے سوال کرنے لگی، آخر میرا کیا قصور ہے؟ مجھے جو میرے ماں باپ نے کہا میں نے وہ کیا۔ میں تو جانتی بھی نہیں کہ میں کہاں غلط ہوں، میری غلطی کیا ہے؟ میں نے تو کبھی ایسی زندگی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ انم آپی کے کیے کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی۔ ان کا کیا گیا انتخاب میرے لیے زندگی بھر کا روگ بن جائے گا۔ اپنی زندگی تو انہوں نے آسان کر لی، مگر میری زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دی۔ کس کو قصوروار ٹھہراؤں؟ یہ کہتے ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی عمر بھی اتنی نہ تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کر پاتی۔ بس باپ کی محبت اور عزت کی خاطر مجبور ہو کر اس نے اس نکاح کے لیے ہاں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ساری رات پھولوں کے بستر پر نور نے خوف کے ساتھ تڑپتے ہوئے گزاری تھی۔ بار بار اسے یہ خیال آتا کہ اگر کہیں دانش تیمور واپس کمرے میں آ گئے تو میں ان کے غصے کا سامنا کیسے کروں گی؟ نور کے لیے یہ پھول کسی کانٹے سے کم نہیں تھے۔ ساری رات اس کی نگاہیں دانش تیمور کا انتظار کرتی رہیں۔ وہ یہ سوچ سوچ کر روتی رہی کہ آخرکار اسے کس بات کے لیے مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ باپ کی عزت بچانے کے لیے اس نے اپنے باپ کا یہ فیصلہ قبول کیا تھا۔ وہ تو دونوں گھروں کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ ساری رات روتے ہوئے نور کی آنکھیں بری طرح سے سوج گئی تھیں۔ صبح کی کرن پھوٹی۔ نور ابھی بھی جاگ رہی تھی جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ نور کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ بیگم صاحبہ، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ایک نرم سی آواز نور کے کانوں میں پڑی۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس نے ایک بھی جملہ ایسا نہیں سنا تھا جس نے اس کے دل پر کوئی اچھا اثر چھوڑا ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے نازیہ ہاتھ میں ناشتے کا تھال لیے کھڑی تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ آپ کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ نازیہ نے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ نور دروازے کے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہیں دانش تیمور کو تلاش کر رہی تھی۔ تبھی نازیہ نے اس کی بے چینی دیکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، آپ صاحب کو تلاش کر رہی ہیں؟ نازیہ کی بات سنتے ہی نور نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ تبھی نازیہ نے ناشتے کا تھال ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، آپ پریشان مت ہوں، صاحب دل کے برے نہیں ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی تو کچھ اچھا نہیں ہوا۔
لیکن آپ میرا یقین مانیں، میں بچپن سے اس گھر میں کام کر رہی ہوں اور اس گھر کے ہر فرد کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ صاحب دل کے بہت اچھے ہیں، آپ دیکھنا ایک نہ ایک دن ان کا غصہ ضرور ٹھنڈا ہوگا۔ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور آ کر ناشتہ کریں، آپ نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ نازیہ کی ہمدردی دیکھتے ہوئے نور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کام والی کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا دکھڑا رونا صحیح ہے یا غلط۔ اس وقت نور اس کندھے کی تلاش میں تھی جس پر سر رکھ کر وہ اپنے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر سکتی۔ نازیہ نے کمرے میں بکھرے ہوئے سامان کو صاف کرتے ہوئے کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ دل کے بالکل بھی برے نہیں ہیں۔ آپ جلدی سے ناشتہ کر کے تیار ہو جائیں، آپ کے گھر والے آ ہی رہے ہوں گے۔ اتنا کہتے ہوئے نازیہ کمرے سے جا چکی تھی۔ نور کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے تھے مگر اس کا دل جیسے مردہ ہو چکا تھا۔ بھوک ہوتے ہوئے بھی اس نے کسی ایک چیز کو بھی چھو کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ زمین کھلے اور وہ اس میں سما جائے۔ بار بار ایک ہی لفظ اس کے دل کو بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا، ہٹاؤ یہ بناؤ سنگھار، کہیں غصے میں مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے، یہ سب تمہارے لیے نہیں تھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو نور کے دل پر بری طرح سے اثر انداز ہوئے تھے۔ رات کی ساری باتیں یاد کرتے ہوئے وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی عقل مندی سمجھو یا بے عقلی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں نے بابا کی عزت بچانے کے لیے ان کے اس فیصلے کو قبول کیا تھا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ دانش تیمور کا غصہ اس طرح مجھ پر غضب ڈھائے گا۔ نور نے نہا دھو کر دلہن کا لباس تبدیل کرتے ہوئے ایک نارمل جوڑا زیبتن کیا تھا۔ کہنے کو تو نور دانش تیمور کی اب دلہن تھی، لیکن اس کمرے میں پڑی ہر ایک چیز انم شاہ کی پسند کی تھی۔ ہر چیز کو انم شاہ کے لیے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے کونے کونے سے انم شاہ کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ وضو کر کے جائے نماز بچھاتے ہوئے نور نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ اے میرے خدا، میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں میں نے اپنے بابا کی عزت کی خاطر یہ نکاح قبول کیا اور اسے دل سے قبول کیا ہے۔ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، مجھے اس تکلیف سے نجات دلائیں۔ یہ دعا مانگتے ہوئے نور زار و قطار رونے لگی کہ تبھی دروازے پر دستک نے اس کے دل کو دہلا دیا۔ نور بیٹا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ دادی، یہ تو آواز دادی کی ہے۔ نور نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جائے نماز اکٹھی کی اور دوڑتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے دیکھا تو اس کی دادی کھڑی تھی۔ دادی، آپ آ گئیں؟ اتنا کہتے ہوئے نور اپنی دادی کے گلے لگ گئی۔ اس کی سسکیاں بندھ گئی تھیں۔ دادی جانتی تھیں کہ رات کی اذیت میں کٹی ہوگی۔ اپنی پوتی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دادی نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، کیا ہوا میری بچی؟ تم تو ابھی سے گھبرا گئی ہو، یہ سفر تو بہت طویل ہے اور تم جانتی ہو نا کہ اپنے بابا کی عزت کے لیے تم نے یہ سفر کیسے پار کرنا ہے؟ وہ ہاں میں سر ہلا رہی تھی اور دادی مسلسل اسے سمجھا بجھا رہی تھی۔ جو دادی کہہ رہی تھی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اسے اپنا اگلا سفر طویل ہی نہیں بلکہ بہت دشوار دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے اس فیصلے نے دانش تیمور کی عزت بچائی ہے یا دانش تیمور کو اندر سے توڑ دیا ہے۔ روتے ہوئے وہ اپنی دادی کے گلے لگی اور کہنے لگی، دادی ماں، آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا میں نے نگاہیں جھکا کر اس پر آمین بول دیا، پر مجھے بتائیں میرا کیا قصور تھا؟ بابا نے میرے لیے یہی فیصلہ کیوں کیا؟ آپ جانتی ہیں نا کہ شروع سے ہی انم آپی مجھ پر ظلم کرتی رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا بچپن میں جو کھلونا مجھے پسند آتا تھا انم آپی وہ مجھ سے چھین لیا کرتی تھیں۔ ماما بابا نے ہمیشہ مجھ سے چیز لے کر ان کی ضد پوری کی۔ ان کی اترن میں پہنتی آئی ہوں، کپڑے میری پسند کے ہمیشہ اس نے مجھ سے چھین لیے اور ہمیشہ اپنی اترن مجھے پہننے پر مجبور کیا۔ وہ میری بہن تھی، میں سب کچھ برداشت کرتی آئی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا دادی ماں کہ بچپن کی رسم کو زندہ رکھا جاتا۔ آج بھی اس نے اپنی ضد منوائی اور مجھے اس کی محبت کے گلے باندھ دیا گیا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اسے میرا نصیب بنا دیا۔ مجھے ہمیشہ اس کی چیز ہی کیوں دی جاتی رہی؟ میں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن یہ رشتہ میری برداشت میں نہیں، میں نہیں نبھا پاؤں گی۔ اتنا کہتے ہوئے نور کی سسکیاں بندھ گئی تھیں۔ نور کے بابا اور ماما یہ سب سن رہے تھے۔ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو نور نے خود کو سنبھالتے ہوئے انہیں سلام کیا۔ وہ سب کچھ سن چکے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اس فیصلے سے نور کی عزت نفس کس قدر مجروح ہوئی ہے۔ تبھی دلاور شاہ نے نور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ تم میری لاڈلی بیٹی ہو، تم نے ہمیشہ میری عزت کا پاس رکھا ہے۔ تمہاری بہن نے جو گناہ کیا اس کی سزا تو اسے جتنی ملے اتنی کم ہے، لیکن تم نے عین وقت پر شادی کے لیے ہاں کر کے جو عزت مجھے اور اس گھر کو بخشی ہے، ہم چاہ کر بھی تمہارا وہ احسان نہیں بھلا سکتے۔ تم نہیں جانتی نور،
تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ رہی دانش تیمور کی بات تو تم پریشان مت ہو، وہ ابھی بہت بڑے ٹراما سے گزر رہا ہے۔ اس نے جس سے محبت کی اسی سے دھوکہ کھایا۔ دانش تیمور ایک کاروباری انسان ہے، وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرے گا۔ فی الحال وہ دکھ میں ہے، شاید اسی لیے وہ تمہیں وہ جگہ نہیں دے پا رہا جو حقیقت میں تمہاری ہونی چاہیے۔ لیکن میری بیٹی، مجھ سے وعدہ کرو، اس رشتے سے کبھی منہ نہیں موڑو گی۔ تم اپنی محبت اور اپنے اچھے اخلاق سے دانش تیمور کا دل جیتو گی۔ اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤ تاکہ اس کے دل سے انم شاہ کی محبت ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ ماں باپ اور دادی مسلسل نور کو سمجھا رہی تھی اور نور زارو قطار روتی بھی صرف ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ سب کچھ سمجھنا چاہ رہی تھی، لیکن گزری ہوئی رات کے تھپیڑے اسے بار بار اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ وہ اپنی بہن کے چھوڑے ہوئے شخص کے ساتھ نکاح میں آئی ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ شادی کو کافی دن گزر گئے تھے، لیکن دانش تیمور کا کچھ پتہ نہ تھا۔ نور کی نگاہیں ہر وقت حویلی کے دروازے پر ٹکی رہتی۔ ہر آنے والی آہٹ سے اسے محسوس ہوتا کہ شاید دانش تیمور واپس لوٹ آیا ہے۔ ہر چڑھتا دن اس کے صبر کا امتحان لیتا اور ہر ڈھلتی رات اسے اپنے بستر پر کانٹوں کی طرح محسوس ہوتی۔ نازیہ ہر وقت نور کا دل بہلانے میں لگی رہتی۔ وہ طرح طرح سے نور کو خوش کرنے کی کوشش میں رہتی۔ چلیں بیگم صاحبہ، آج میں آپ کو آپ کی ساسو ماں اور اس گھر کی بڑی مالکن سے ملواتی ہوں۔ نازیہ کی یہ بات سنتے ہوئے نور حیران رہ گئی تھی۔ نور دانش تیمور کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ کتنے بہن بھائی ہیں، ماں باپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے نور لاڈلی تھی۔ اس نے کبھی بڑوں کی باتوں میں انٹرفیئر نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ انم شاہ نے جس انسان کا انتخاب کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ نازیہ کی بات سنتے ہوئے نور نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ اب اسے تجسس ہونے لگا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جس کے نکاح میں وہ ہے اس کی فیملی میں اور کون کون رہتا ہے۔ تبھی نازیہ نے ایک بڑی سی البم نور کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، یہ لیں چھوٹی بیگم صاحبہ، اس میں آپ کو چھوٹے صاحب کے اماں ابا دیکھنے کو ملیں گے۔ البم کے آغاز میں ہی ایک ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا، چوڑا سینہ کشادہ ماتھا، ہاتھ میں عمدہ قسم کی گھڑی جو خاصی قیمتی دکھائی دے رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں ایک الگ سٹائل سے پکڑا ہوا موبائل۔ تصویر کو دیکھتے ہوئے نور کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوائیاں ایک پل میں ہی نازیہ کو نظر آ گئی تھیں۔ نازیہ کہا لگا کر ہنسنے لگی۔ ارے بیگم صاحبہ، یہ دانش سر ہیں، لیکن یہ حقیقت میں نہیں ہے، تصویر میں ہیں۔ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ نازیہ مذاق کر کے نور کا خوف کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے اس مذاق سے نور کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے شرما گئی۔ دوسرا پنہ پلٹتے ہوئے نازیہ نے بتایا کہ یہ دانش تیمور کے والدین ہیں۔ ابا کا انتقال کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں ہو گیا تھا۔ نازیہ نے بتایا کہ دانش تیمور کی والدہ ایک بزنس مین کی بیوی ہیں۔ ان کا سارا بزنس امریکہ میں سیٹل ہے۔ ضروری کام کی وجہ سے وہ شادی میں شرکت نہیں کر پائیں۔ شادی کے بعد چھوٹے صاحب اپنی بیگم کو اپنے ساتھ امریکہ لے جانے والے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اتنا کہتے ہوئے نازیہ خاموش ہو گئی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہیں بیٹھیں، میں آپ کے لیے گرم گرم کافی بنا کر لاتی ہوں، نازیہ نے کہا۔ کچھ پل کے لیے نور اپنی قسمت پر افسردہ ہونے لگی تھی۔ وہ یہ سوچ کر غم زدہ ہو گئی کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر انم آپی دانش تیمور کو دھوکہ نہ دیتی تو آج میں بھی اپنی پڑھائی مکمل کر رہی ہوتی۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ اس کو کسی کے اندر آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ نور نے فوراً سے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ جیسے ہی نظریں چرا کر اس نے پیچھے کی طرف دیکھا تو اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ دانش تیمور کھڑا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، سانس ایسے جیسے حلق میں کہیں اٹک کے رہ گئے ہوں۔ جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں اچانک دانش تیمور واپس لوٹ آئیں گے۔ پچھلے کچھ دنوں سے جس کو نور کی نگاہیں تلاش کر رہی تھیں، آج وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید کچھ دن کے گیپ نے دانش تیمور کو اس بات کا احساس دلا دیا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب قسمت کا کھیل تھا، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور شاید وہ مجھے دل سے قبول کر لیں۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ ایک گرجدار آواز نے نور کو خوف زدہ کر دیا۔ نازیہ، کہاں ہو؟ نازیہ، کہاں مر گئے سب کے سب؟ غصے سے دانش تیمور تلملا اٹھا تھا۔ جی چھوٹے صاحب، کپ کپاتی ہوئی آواز میں نازیہ بولی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا کہ میں کب سے تمہیں بلا رہا ہوں؟ میرا بیگ تیار کرو، مجھے آج ہی نکلنا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ نور کسی قسم کا کوئی سوال پوچھتی، اس نے پلٹ کر نور کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ نور کے لیے دانش تیمور کا یہ رد عمل کسی تمانچے سے کم نہیں تھا۔
اسے اپنا ہونا نہ ہونا ایک برابر لگ رہا تھا۔ اب وہ یہ سوچتے ہوئے پریشان تھی کہ کیا کروں، کیسے دانش تیمور سے بات کروں، کیسے پتہ لگاؤں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ انہوں نے نہ صحیح مگر میں نے تو انہیں دل سے اپنا شوہر مان لیا ہے، میں کیسے انہیں خود سے دور جانے دے سکتی ہوں؟ نہ جانے وہ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے دانش تیمور سے سوال کرنے کی ہمت کی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ دانش تیمور جو اپنے کام میں مصروف تھا، نور نے ہلکے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے سوال کیا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ دانش تیمور گرجتے ہوئے بولا، میرے خیال سے آپ اندر آ چکی ہیں۔ اس کا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ حیرانگی سے دہلیز پر نظر ٹکائے ہوئے تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے تو ابھی کمرے میں قدم نہیں رکھا اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر آ چکی ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہوئے دانش تیمور کی طرف دیکھنے لگی، لیکن دانش تیمور نے ایک نظر بھی نور کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نور نے کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا، مگر میں تو ابھی باہر تھی۔ وہ غصے سے دھاڑا، میرے اور میری محبت کے درمیان تو تم آ ہی چکی ہو، اب اور کیا چاہتی ہو؟ اس کا غصے سے بھرا لہجہ دیکھتے ہوئے نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بہت دیر تک نم آنکھوں سے دانش تیمور کو دیکھتی رہی، لیکن دانش تیمور نے ایک دفعہ بھی پلٹ کر نور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ دل میں خواہش کر رہی تھی، خدارا ایک دفعہ تو میری طرف دیکھیں، میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی غیر نہیں، یوں اجنبیوں جیسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے یہ سارے سوال اس کے دل میں ہی کہیں دب کر رہ گئے تھے۔ وہ ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی کہ دانش تیمور سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرے یا اپنے حق کے لیے ہی اس سے کچھ پوچھ لے۔ دانش تیمور نے اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے کہا، اب بت بنی یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ نور روتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلی تھی، تبھی نازیہ کو آواز دیتے ہوئے دانش نے کہا، میں جا رہا ہوں، لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ اس گھر میں جو رہتا ہے وہ سب اس گھر کے فرد ہیں۔ اس حویلی کی ایک روایت ہے کہ یہاں کسی کا حق مارا نہیں جاتا۔ جیسے باقی نوکر چاکر اس گھر میں پورے حق کے ساتھ رہتے ہیں، ویسے ہی نور کو بھی اس گھر میں رہنے کا پورا حق ہے۔ اس کا دل چاہے تو اس گھر میں رکے، دل چاہے تو وہ واپس اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے۔ سب سر جھکائے دانش تیمور کا فیصلہ سن رہے تھے۔ نور ایک کونے میں سہمی کھڑی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار وہ دانش تیمور کے اس رویے کا کیا جواب دے۔ بس بت بنے آنسو ہی بہاتی رہی اور دانش تیمور اس کی آنکھوں کے سامنے اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ بابا آپ مجھے آ کر لے جائیں، اب میرا یہاں کچھ بھی نہیں۔ اتنا کہتے ہوئے نور نے فون رکھا تھا۔ نور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے باپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھاتے ہی نازیہ نے ایک زوردار چیخ ماری۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ نور نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ نازیہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ چھوٹے صاحب، کیا ہوا ہے تمہارے چھوٹے صاحب کو؟ نازیہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے بتاؤ کس کی کال تھی؟ تبھی نازیہ نے نور کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، چھوٹی بیگم صاحبہ، چھوٹے صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ نور کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ صوفے پر چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب نور کو ہوش آیا تو اس کے ماما بابا اس کے سامنے تھے۔ وہ اٹھ کے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بابا، دانش کو بچا لیں، بابا دانش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتی ان کی حالت کیسی ہے، خدارا مجھے دانش کے پاس لے چلیں۔ سب لوگ نور کی دانش کے لیے محبت دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دانش جیسے انسان کے ساتھ نور دل ہی دل میں کتنی محبت کرنے لگی تھی۔ اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے محبت قدرتی طور پر پیدا ہو چکی تھی۔ دلاور شاہ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیا اور فوراً سے گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی طرف کیا۔ بابا جلدی چلائیں، انہیں میری ضرورت ہے۔ نور کی بے چینی اپنی جگہ پر قائم تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کے دانش تیمور تک پہنچ جائے اور اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ کر اپنے دل کی تسلی کر لے۔ ماں باپ مسلسل اسے تسلی کے الفاظوں سے نواز رہے تھے، مگر نور کا دل مٹھی میں تھا۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی رکی۔ جلدی سے گاڑی سے اترتے ہوئے ریسیپشن پر نور نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ بتا سکتی ہیں مسٹر دانش تیمور کس روم میں ہیں؟ نور کے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی زبان میں اپنے الفاظ کو پوری طرح سے ادا ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی اس کے بابا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ابھی ایک ایمرجنسی کیس آپ کے ہاسپٹل میں آیا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ تھا۔ یہ کہتے ہوئے دلاور شاہ نے نور کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے دلاسا دینے لگے۔ جی، انہیں آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا ہے۔
خون کافی بہہ جانے کی وجہ سے ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سب لوگ تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگ گئے۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہوا ہے میرے شوہر کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نور کے چہرے پر پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ آپ ہیں دانش تیمور کے ساتھ؟ ڈاکٹر کے سوال پر نور نے بوکھلاتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، اگلے 48 گھنٹے کریٹیکل ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر کی بات نے نور کے دل کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کانپتے ہاتھ، لرزتے ہونٹ دعا میں مشغول تھے۔ سب نور کو تسلی دے رہے تھے۔ پورا دن گزر گیا مگر دانش تیمور کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ نور مسلسل دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ رحم، میرے شوہر کی زندگی بخش دے، ابھی تو میری نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، میرے ساتھ ایسا نہ کر، مجھ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ دانش تیمور کس روم میں ہے؟ ایک آواز دلاور شاہ کے کانوں میں پڑی۔ ریسیپشن سے پوچھنے کے بعد ایک باوقار خاتون اپنے پورے روب کے ساتھ اندر آئی تھیں۔ بڑی بیگم صاحبہ، آپ آ گئیں؟ نازیہ نے اونچی آواز سے کہا۔ یہ دانش سر کی والدہ ہیں، نازیہ نے دلاور شاہ کو بتایا۔ نور کے ماں باپ جہاں آرا سے ملے اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ نے چاہا تو دانش بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے نا؟ وہ میرے لال کو دھوکہ دیتی نہ میرا بیٹا آج ان حالات میں ہوتا۔ آپ یہ سب کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ہم نے تو اپنے گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے، نور کی دادی نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فوراً دلاور شاہ بولے، بہن یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، ہمیں دعا گو ہونا چاہیے کہ دانش کو ہوش آ جائے۔ جہاں آرا کی نظر نور پر جا ٹکی، جو جائے نماز بچھائے رو رو کر اپنے رب کو راضی کر رہی تھی۔ تمہاری دعائیں رنگ لے آئیں، ڈاکٹر نے نور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، دانش تیمور اب خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے تھے۔ بس انہیں آرام کی شدید ضرورت ہے، ایک دو جگہ سے فریکچر ہوا ہے، اس لیے کچھ دن ہم انہیں ہاسپٹل میں انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اس کے بعد چھٹی دے دیں گے، پھر گھر میں اچھے سے ان کی دیکھ بھال ہوگی تو انشاءاللہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تیرا شکر، میں اب اپنے بیٹے کو یہاں نہیں رہنے دوں گی، اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ جہاں آرا کے الفاظ نے نور کی ہمت کو توڑ دیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور دانش تیمور کو دیکھنے کے لیے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جہاں آرا سب دیکھ رہی تھی مگر خاموش رہیں۔ کچھ لمحوں بعد دانش تیمور کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں پر سب لوگ اس کی عیادت کے لیے موجود تھے۔ اس کی نگاہیں ایک ایسے انسان کی تلاش کر رہی تھیں جو ابھی تک کمرے میں نہیں پہنچا تھا۔ دانش بری طرح سے زخمی ہوا تھا۔ جہاں آرا اپنے بیٹے کے صدقے واری جا رہی تھیں، سب لوگ موجود تھے لیکن کوئی ایک ایسا تھا جو اس گھڑی میں دانش تیمور کے پاس نہیں بلکہ روم کے باہر اس کی آواز سن کر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ نور، روم کے اندر جانے کا حوصلہ نہیں ہے کیا تم میں؟ دادی نے نور کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ نہیں دادی ماں، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ میں دانش تیمور اور ان کی والدہ کی نگاہوں کا سامنا کر سکوں۔ میں یہ اچھی طرح سے جان گئی ہوں کہ جو گناہ انم شاہ نے کیا اس کی سزا مجھے ساری زندگی بھگتنا پڑے گی۔ آپ نے سنا نہیں ابھی دانش کی والدہ نے کیا کہا؟ وہ دانش کو اپنے ساتھ امریکہ لے جائیں گی۔ مجھے کس کے سہارے چھوڑیں گے یہ لوگ؟ میری تو بس یہی دعا ہے کہ دانش جہاں بھی رہیں صحت مند اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اتنا کہتے ہوئے نور نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ کچھ دن دانش تیمور کو ہاسپٹل میں ہی رکھا گیا، جہاں نور نے دل و جان سے اس کی خدمت کی۔ جہاں آرا نے دن رات نور کو دانش تیمور کے لیے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ جان گئی تھی کہ نور دل سے دانش کو اپنا شوہر مان چکی ہے اور من ہی من دانش کو چاہنے بھی لگی ہے۔ جہاں آرا یہ دیکھ کر بہت خوش تھی کہ اس کے بیٹے کی پرواہ کرنے والا ان کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی ہے۔ وقت گزرتا گیا، جہاں آرا کا رویہ نور کے ساتھ بہتر ہوتا چلا گیا۔ دانش کو گھر شفٹ کر دیا گیا۔ دن رات ایک کر دیا ہے نور نے دانش کی خدمت کرنے میں۔ دن میں 2 دفعہ دانش کی ٹانگ پر مالش کی جاتی تھی جو کہ نور ہی کرتی تھی۔ دانش کے سارے کام نور اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ کسی کو دانش کا کام کرنے کی اجازت نہیں تھی سوائے نور کے۔ شروع میں دانش نور کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ کیا میں کمرے میں آ جاؤں؟ یہ سوال دانش کو سب سے برا لگتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا کہ یہ میری زندگی میں زبردستی آ گئی ہے، اب یہ فارمیلٹیز کیوں پوری کرتی ہے؟ کئی دفعہ تو دانش غصے سے اسے جھڑک دیتا اور کئی دفعہ خاموش رہتا۔ نور نے دن رات ایک کر کے دانش کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا ہو سکے۔
تمہاری محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تم ہمت نہ ہارو، دانش کے دل میں تم اپنی جگہ بنا لو گی۔ میں جانتی ہوں اپنے بیٹے کو۔ جہاں آرا نے نور کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نور اس امید پر زندہ تھی کہ شاید وہ دانش تیمور کے دل میں اپنی محبت کا دیا جلا سکے۔ آج میرے لیے تم ناشتہ لے کر کیوں آئی ہو؟ تمہاری چھوٹی بیگم صاحبہ کہاں پر ہیں؟ دانش نے بیزار ہوتے ہوئے نازیہ سے سوال کیا۔ چھوٹی بیگم صاحبہ اپنی امی کے گھر گئی ہیں۔ ان کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اسی وجہ سے انہیں اپنی امی کے گھر جانا پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتے کی ٹرے یہاں پر رکھ دو، اور اگر ماما اٹھ گئی ہیں تو انہیں ذرا کمرے میں بھیجنا۔ یہ کہتے ہوئے دانش تیمور فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف جانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد جہاں آرا بھی دانش کے روم میں آ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب میرے بیٹے کی؟ میری آنکھیں تو ترس گئی تھیں تمہیں اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے دیکھنے کے لیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا بیٹا پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ میں اس بچی کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھول سکتی، جس نے دن رات تمہاری خدمت کر کے تمہیں دوبارہ سے زندگی بخشی ہے۔ جہاں آرا نور کے بارے میں بات کر رہی تھی اور دانش انجان بنا بیٹھا تھا۔ جب جہاں آرا نے بار بار نور کا ذکر کیا، اس کی تعریفوں کے پل باندھے، تو دانش بیزار ہو کر کہنے لگا، کون سی لڑکی، کون سی بچی نے کس کی بات کر رہی ہیں؟ تبھی جہاں آرا نے حیران ہوتے ہوئے بتایا، ارے کیا تم نہیں جانتے کہ نور نے دن رات تمہاری کس طرح خدمت کی ہے، کس طرح اس بچی نے اپنا آپ مار کر تمہارے لیے جیا ہے؟ یہ سب ڈرامے ہیں ماما، میں جانتا ہوں کہ نور یہ سب کس لیے کر رہی ہے۔ تم نہیں جانتے، پہلا فیصلہ بھی تمہارا غلط تھا اور آج بھی تمہارا فیصلہ غلط ہے۔ میں پہلے بھی تمہیں ایک دفعہ سمجھا چکی ہوں کہ انم شاہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ لڑکی کسی طرح سے تمہارے قابل نہیں تھی، لیکن تمہاری ضد کے آگے میں نے اپنا سر جھکا دیا اور تمہیں اس سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ دوسرا فیصلہ تم یہ غلط کر رہے ہو جو تم نور کو نور کی جگہ نہیں دے پا رہے۔ اس بے وفا کے لیے آج بھی تمہارے دل میں ہمدردی اور رحم ہے، اور اس بچی کے لیے کیا ہے تمہارے دل میں، جس کو گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی اس کھونٹی سے باندھ دیا گیا؟ اس نے نہ صرف اپنے ماں باپ کی بلکہ ہماری عزت کا بھی پاس رکھا۔ اس نے مان رکھا ہماری عزت کا، اور اس نکاح کے لیے ہاں کی۔ فرض کرو اگر نور اس وقت نکاح کے لیے ہاں نہ کرتی تو ہم سوسائٹی میں کیا منہ دکھاتے؟ رشتہ داروں میں یہ افواہ آگ کی طرح پھیلتی کہ دانش تیمور جہاں آرا کا اکلوتا بیٹا خالی بارات واپس لے کر لوٹا۔ کس کس کے سوالوں کا جواب دیتی میں؟ مت بھولو دانش، نور نے نکاح کے لیے ہاں کر کے ہم پر جو احسان کیا ہے، اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی نہ کرتا۔ دانش اپنی ماں کی نور کے لیے محبت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، میں کیسے اس لڑکی کو وہ جگہ دے دوں جہاں میں نے انم شاہ کے ساتھ خواب سجائے تھے؟ جہاں آرا کئی گھنٹے دانش کو سمجھاتی رہی، دیکھو بیٹا، وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں تھی۔ جہاں آرا نے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کاغذ کا وہی ٹکڑا آگے کیا جو ہر وقت دانش تیمور کی جیب میں رہتا تھا۔ یہ دیکھو، یہ وہی خط ہے جو انم شاہ کی بے وفائی کی چیخ چیخ کے دہائی دے رہا ہے۔ اسے سینے سے لگائے رکھا ہے تم نے، جو محض اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ عین اس وقت جب تم دلہا بنے اس کا انتظار کر رہے تھے، تب تمہارے ارمانوں کا خون کر کے وہ اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے نکل پڑی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر تمہارے یا اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا۔ اسے اپنی آزادی عزیز تھی۔ دانش، انم شاہ تمہارے قابل نہیں تھی، وہ اس لائق ہی نہیں تھی کہ وہ ہمارے گھر کی بہو بن سکتی۔ لیکن ہاں، میں یہ ضرور کہوں گی، نور جیسی بہو پا کر میں نے دنیا کی ہر خوشی پا لی، اور تم سے بھی یہی کہوں گی کہ خدا کے لیے اسے اس کا مقام دو، جو اس کا حق ہے اس کا حق ادا کرو بیٹا۔ نور جیسی بیوی تمہیں چراغ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گی۔ اتنا کہتے ہوئے جہاں آرا کمرے سے جا چکی تھی۔ دانش کئی گھنٹے تک نور کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ بار بار نازیہ سے کہہ رہا تھا کہ اپنی چھوٹی بیگم صاحبہ کو فون کرو، کہاں رہ گئی ہیں؟ اسے پتہ بھی ہے کہ شوہر بیمار ہے، پھر بھی اسے اپنی ماں کے گھر جانا زیادہ ضروری سمجھا۔ دانش خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے غصہ نور کے دور ہونے کا ہے یا اس کی ماں کے گھر جانے کا۔ ماما، میں آج گھر واپس نہیں آ سکتی۔ میری ماما کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں صبح گھر واپس لوٹ آؤں۔ نور نے جہاں آرا کو فون کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا، تم پریشان مت ہو، بلکہ مجھے بھی آپ ہی کی طبیعت کے بارے میں بتاتی رہنا۔ ماما، دانش کیسے ہیں؟ نازیہ نے انہیں وقت پر کھانا اور میڈیسن دے دی تھی؟
ہاں تم پریشان مت ہو، نازیہ اور میں دانش کو دیکھ لیں گے. تم اپنی ماں کا خیال رکھو اور تسلی سے گھر واپس آنا، پریشان نہیں ہونا. فون بند ہوا. دانش اپنی ماں کے پیچھے کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا. یہ آپ نے کیا کیا؟ اسے وہاں رہنے کیوں دیا؟ آپ جانتی ہیں کہ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے. مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا. بے دھیانی میں ہی صحیح، لیکن دانش اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا. جہاں کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی. صوفے سے اٹھتے ہوئے جہاں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور کہا، میں یہی تڑپ تمہارے اندر دیکھنا چاہتی تھی. تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری باتوں کو غور سے سنا. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر تمہاری طبیعت اجازت دیتی ہے تو میرے ساتھ نور کی ماں کا پتہ کرنے ہاسپٹل چلو. انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے. نور کو اس وقت ہماری بلکہ تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے. دانش تیمور اپنی ماں کی باتوں سے سہمت تھا. اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ابھی ریڈی ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں. جہاں نے مسکراتے ہوئے دانش کو تیار ہونے کے لیے کہا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے بولا. کچھ ہی دیر میں دونوں ماں بیٹا ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئے. نور اپنی ساس اور شوہر کو دیکھ کر ہکی بکی رہ گئی تھی. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نور نے کپ کپاتی آواز میں دانش تیمور سے سوال کیا. آج پہلی دفعہ دانش تیمور نے نور کو بہت ہی قریب سے دیکھا تھا. اس کی نظر نور کے چہرے پر ٹک گئی تھی. سوال کرتے ہی نور نے اپنی نظریں جھکا لی تھی. ساس نے سر پر پیار دیا. ماں کا حال احوال جانا اور کچھ دیر کے لیے نور کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں رکے. میں اب بالکل ٹھیک ہوں نور، تم اپنے گھر چلی جاؤ، میرے پاس تمہارے بابا ہیں. نور کی ماما نے نور سے کہا. تبھی اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا. سب کی آنکھیں پتھراسی گئی تھیں. سب حیران تھے کہ یہ کہاں سے آ گئی. نور کے بابا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس سے پہلے کہ نور کے بابا انم شاہ کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتے، نور نے اپنے باپ کا ہاتھ دبا کر رکنے کو کہا. انم شاہ دوڑتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئی. ماما مجھے معاف کر دیں، میں آپ سب کی گنہگار ہوں. میں نے آپ سب کے ساتھ برا کیا، اس لیے قسمت نے میرے ساتھ بھی برا کیا. جو ماڈرن زندگی اپنانے کے لیے میں نے گھر سے قدم اٹھایا تھا، وہاں سے میں اپنی عزت بچا کر بہت مشکل سے نکلی ہوں. خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. انم شاہ نے اپنی ماں کے پاؤں پر سر رکھتے ہوئے کہا. وہ زارو قطار رو رہی تھی. سب اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، سوائے دانش تیمور کے. دانش تیمور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کے لیے فکر مندی بھی ظاہر ہو رہی تھی. نور یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں ختم ہو رہی تھی. اسے اب اپنی زندگی بالکل ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی. وہ اب دانش تیمور کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. اس کا جسم بری طرح سے کانپنے لگا. وہ نظریں چکائے کھڑی تھی کہ تبھی انم شاہ نے دانش تیمور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، دانش سب سے زیادہ گناہگار میں تمہاری ہوں. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. چلو ہم آج ہی نکاح کر لیتے ہیں. نور جو دانش کے بالکل ساتھ کھڑی تھی تھوڑا پیچھے ہٹ گئی. وہ جانتی تھی کہ دانش کی خواہش ہمیشہ انم شاہ ہی رہے گی. وہ خود ان کے راستے سے ہٹ جانا چاہتی تھی. جیسے ہی نور نے 2 قدم پیچھے ہٹائے تو دانش تیمور نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ دانش تیمور کی بات سن کر نور ٹھٹک کر رہ گئی. اب یہ مجھے اپنا فیصلہ سنائیں گے؟ وہ اندر ہی اندر خود سے سوال کر رہی تھی. چلو نا دانش، ہم دونوں ابھی نکاح کر لیتے ہیں. انم شاہ نے ایک دفعہ پھر سے دانش کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تو دانش نے ایک ہی جھٹکا لگاتے اپنا ہاتھ چھڑوایا. کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا. میرے لیے تم صرف ایک ہاری ہوئی عورت ہو، ایسی عورت جو اپنے گھر کو خود آگ لگا دیتی ہے اور اسی آگ میں اپنے ہاتھ جلا بیٹھتی ہے. آج میری نظر میں تم سے زیادہ غریب کوئی نہیں. اتنا کہتے ہوئے دانش نے نور کا ہاتھ تھامتے ہوئے دلاور شاہ سے کہا، انکل آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی امانت اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. دلاور شاہ نے ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے کہا، ضرور بیٹا، یہ کل بھی تمہاری تھی، یہ آج بھی تمہاری ہے. تمہارا جب دل چاہے، جیسے دل چاہے تم اسے لے جا سکتے ہو. انم شاہ چیختی چلاتی رہی. اس کی نگاہوں کے سامنے دانش تیمور نے نور کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے چلا گیا. نور جانتی تھی کہ یہ سب کچھ دانش انم شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. صبح کا وقت تھا. وہ خوبصورت لباس زیبتن کیے، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنے اور ہلکا سا میک اپ کیے کمرے میں داخل ہوئی. اس کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی. یہ تم نے کیا پہنا ہے؟ دانش نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. نور گھبرا گئی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، دادی ماں نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ اسی طرح تیار ہو کر آپ کے سامنے آؤں اور آپ کا انتظار کروں.
تم اس کا مطلب جانتی ہو؟ کم سن نور گھبراہٹ میں نام سر ہلانے لگی۔ چلو آج میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ دانش تیمور کی آنکھوں میں بے پناہ محبت دیکھتے ہوئے نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی جب دانش تیمور نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کہاں جا رہی ہو میری معصوم بیگم؟ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے تمہیں اپنی زندگی میں لاتے لاتے۔ دانش اور نور ایک اچھی ازدواجی زندگی گزارنے لگے جس میں محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہر کہانی میں کچھ کردار دل جیت لیتے ہیں اور کچھ اپنے فیصلوں سے بہت سی زندگیاں بکھیر دیتے ہیں۔ اس داستان میں نور کا صبر، وفاداری اور قربانی یہ ثابت کرتی ہے کہ خلوص اکثر خاموش رہتا ہے مگر وقت آنے پر اپنی قدر خود منوا لیتا ہے، جبکہ دانش تیمور کا غصہ اور ٹوٹا ہوا اعتماد یہ احساس دلاتا ہے کہ کسی ایک انسان کی بے وفائی کا بوجھ کسی بے گناہ پر ڈال دینا انصاف نہیں۔ انم شاہ کا کردار یہ سبق دیتا ہے کہ وقتی خواہشات اور خود غرض فیصلے صرف ایک شخص نہیں بلکہ پورے خاندان کے سکون کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بزرگوں کے بعض فیصلے عزت بچا تو لیتے ہیں مگر ان کے اثرات معصوم دلوں پر کتنے گہرے ہوتے ہیں اس کا احساس بھی ضروری ہے۔ قارئین کے لیے پیغام یہی ہے کہ محبت کی اصل بنیاد اعتماد، رحم اور انصاف ہیں، کیونکہ رشتے زبردستی سے نہیں بلکہ حسن سلوک، صبر اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے سے پروان چڑھتے ہیں، اور اکثر وہی لوگ سب سے زیادہ مضبوط نکلتے ہیں جو خاموشی سے دوسروں کے لیے قربانیاں دیتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔